ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ کسی کو خواب غفلت سے بیدار کرنا ہو تو اس کو بازو سے پکڑ کے ہلاتے ہیں، اٹھو بھائی، اٹھنے کا وقت ہو گیا، صبح ہو گئی۔ اللہ کریم نے ہر انسان کو اس آیت کریمہ میں جھنجھوڑا ہے، خبردار کیا ہے، ہوشیار کیا ہے۔ آیت کریمہ سنیے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ خیال کر لیا ہے کہ رب ذوالجلال نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے؟ بہت ہی ایمان افروز اور بڑے پیارے لفظ ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، عبث کہتے ہیں بے مقصد، بے فائدہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تو اس پوری کائنات میں کسی چیز کو بھی بے مقصد اور بے فائدہ پیدا ہی نہیں کیا۔ تو کیا اے انسان تو نے اپنے بارے میں یہ گمان کر لیا ہے کہ مجھے اللہ نے بے مقصد اور بے فائدہ بنایا ہے؟ میں نے دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ ایک مقام پر قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا جب انسان آسمانی مخلوق اور زمینی تخلیقات میں غور کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کی روانیوں کو دیکھتا ہے، گندم کے لہلہاتے ہوئے کھیت دیکھتا ہے، منجی کی فصل کو دیکھتا ہے، باغات کے پھلوں کو دیکھتا ہے، پھولوں کے باغ دیکھتا ہے، دریاؤں کی روانی، چڑیوں کی چہک، بلبل کا ترنم، یہ اور کلیوں کی چٹک اور پھولوں کی مہک، پوری کائنات جب انسان غور کرتا ہے تو انسان کا دل کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو نے اس پورے زمین اور آسمان کے جہان میں کسی چیز کو بھی بے مقصد اور بے فائدہ نہیں بنایا۔ لیکن اے انسان جب کوئی چیز میں نے بیکار و مقصد نہیں بنائی، کیا تو اپنے متعلق یہ گمان کر بیٹھا ہے؟ تجھے یہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی، ایک یہ گمان کیا ہے کہ ہم بے مقصد بے فائدہ پیدا کی کیا، اور دوسرا یہ تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم نے لوٹ کر میری بارگاہ میں نہیں آنا، پھر میرے پاس نہیں آؤ گے، میں تمہارا حساب کتاب نہیں لوں گا، یعنی فکر آخرت، موت کی وادی میں سے گزرنا۔ یہ اللہ کریم نے جھنجھوڑا ہے۔ پھر دیکھو کہ تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ یا ایہا الانسان، دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں اس بات کو سمجھنے کے لیے آیت کی طرف ذرا توجہ فرمائیں۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ آیت تو اتنی ہے کہ سنتے ہی دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور ایک مزاج پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بے نیاز رب نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے رب کریم سے دور کر دیا؟ وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سا سبب ہے، وہ کون سی سوسائٹی ہے جس نے تجھے اس رب سے دور کر دیا ہے جو رب کریم ہے؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ غور کرو، ہر انسان سوچے، اپنے بیوی اپنے بچوں کو سمجھائے ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا گیا۔ ہمیں بے مقصد نہیں بنایا گیا۔ بیوی سے، بچوں سے، بیٹیوں سے کہا جائے ہمیں رب کریم نے اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے، اور اللہ کی معرفت کا بہترین ذریعہ اپنے رب کی عبادت ہے، اور اس میں چوٹی کا عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ تو لہٰذا دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں کا اصل علاج جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔